السلام علیکم، میں ہوں السلام حسن کاظمی علیکم اور میں ہوں تحسین کاظمی۔ اور آج ہم آپ سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ اگر باتیں پسند نہ بھی آئیں لیکن انشاءاللہ آپ کو بری بھی نہیں لگیں گی۔ اور کومنٹس اور ضرور بتائیے کومنٹس میں، جیسے بھی آپ کو مطلب مناسب لگے یا جو اگر آپ کو ہم نے اچھا کوئی لگے۔ جو بات غلط کی تو پلیز ہمیں خصوصاً اس بات کا ضرور بتائیے کہ یہ ہم نے غلط بات کی۔ تو کیونکہ آج ہمارا پہلا موضوع ہے تو اس لیے ہم نے آج اپنا موضوع اسلامک موضوع سے سٹارٹ کیا ہے۔ اپنا ٹاپک جو وہ ایک اسلامک رکھا ہے جو کہ حجاب یعنی پردہ ہے۔ تو حیدر بھائی اب حجاب کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو جی حیدر بھائی آپ۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں آج بے پردگی بہت زیادہ ہے۔ عورتیں حجاب کا کوئی چند ایک ہوں گی جو لحاظ رکھتی ہیں، ورنہ پردے کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پہ کا لحاظ رکھنا چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامک سرزمین میں رہ رہے ہیں، اسلامک جمہوریہ پاکستان میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، مگر افسوس کہ ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں۔ ہمیں حکم تھا کہ ہم پردے کا لحاظ رکھیں، اسلام نے ہمیں حکم دیا، مگر افسوس کہ ہم نے وہ حکم بھلا دیا۔ اور ہمیں یہ آزادی بھی اس ملک میں حاصل ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اسلامک سرزمین ہے اور یہاں میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے خواتین اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اور مرد بھی انہیں کوئی اس بارے میں کوئی خاص نہیں کہتے کہ آپ کو حجاب میں رہنا چاہیے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آج کا فیشن ہے۔ ہاں دیکھیں نا، اگر مرد چاہے نا تو مطلب عورت کو سمجھا سکتا ہے اس موضوع پہ، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر مرد پیار سے اسے کہے تو ضرور کیوں نہ عورتیں مانیں، ہاں جی ٹھیک ہے۔ بالکل، دیکھیں یہ ہم تو نے صرف جو ہے نا یہ مرد لوگ جو ہے ذات ہیں جیسے کہ ہم لوگ، ٹھیک بالکل، ہے، ہم خود انہیں اجازت دیتے ہیں، ہاں جی ہم ٹھیک خود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، چلو عورتوں فیشن کی کرو کوئی یہ۔ غلطی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ عورتوں کی بعض اوقات ہوتی ہیں، ٹھیک ہاں ہے۔ جی ہیں، زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اگر مرد چاہے تو ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اگر مرد روکیں ان کو تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ کوئی عورت مطلب اپنے خاوند کی یا بھائی کی باپ کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کرے گی، بالکل، اسے کہیں نہ کہیں سے ذرا برابر سپورٹ ضرور ملے گی۔ اسے کوئی روکے ٹوکنے والا نہ ہوگا تو وہ کرے گی یہ کام۔ بالکل، تو ہم مزید موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں مطلب اس بات کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب میں عورت کو آزادیاں نہیں ہیں، مگر اسلام میں عورت ذات کو بے شمار آزادیاں دی ہیں، کافی آزادی ہے، بہت بے شمار ہے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آزادیاں اپنے سے بنائی ہیں، وہ آزادیاں بھول دی ہیں جو ہمیں اسلام نے دی تھی۔ تو اکثر عورتوں سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا تو ذہن صاف ہے، مجھے پردے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ذہن صاف ہے، میرے پردے میں میرے ذہن میں پردہ ہے۔ تو کیا ذہن کا بھی کوئی پردہ ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان سے زیادہ پاک ذہن والی پاک سیرت سیدات النساء ہیں، وہ ان کو بھی پردے کا حکم تھا۔ بے شک، تو ہماری عورتیں ان کے مقابل کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہتی ہے کہ ہمارے ذہن صاف تھے، ہمارے ذہن صاف ہیں، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں۔ بہت کم عورتیں ہیں جو پردے کا لحاظ رکھتی ہیں۔ تو اس کے عذاب میں بے شمار احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام اور حسنین کریمین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کے سر کا مخذ کھول رہا تھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا جان وہ عورت کون تھی، اس کو اتنا سخت عذاب کیوں مل رہا تھا؟ تو ہمارے پیارے نبی نے اشکبار آنکھوں سے جواب دیا، بیٹی فاطمہ وہ عورت غیر محرموں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ تو دیکھیں کتنا سخت عذاب ہے۔ اور حسن بھائی ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا، نہیں غور کیا۔ حدیث سن دیتے ہیں
ہاں بس مطلب حدیث سن بھی لیتے ہیں اور سنا بھی لیتے ہیں، سنا لیکن بھی اس پہ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ خود ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو ایسا کبھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بالکل یہ عذاب ہمارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر عورتوں کو بھی ظاہر سی بات ہے ہم نے خود اجازت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم خود اجازت نہ دیں، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ مطلب عورتیں کرتی ہیں لیکن ان کو منع کیا جائے تو وہ بالکل اپنا مطلب اس اپنے آپ کو بات پہ ڈانٹ مجھے ایک سکتے ہیں۔ اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ فرمان ہے معصومین علیہ السلام کا کہ ایک عورت 3 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی، ایک اس کا باپ، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا بیٹا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم میں جائے گی، لے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو وہ یہ کہے گی کہ میرے خاوند نے مجھے نہیں روکا، میرے باپ نے مجھے اس گناہ سے نہیں روکا، میرے بھائی نے اس گناہ سے مجھے نہیں روکا۔ بالکل تو اگر ہم آج کہیں تو یہی اکثر یہی جواب ملتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے۔ اور ہم اب بات کریں گے نیم حجاب والی عورتوں کی۔ اس سے بہت سے مراد لی جا سکتی ہیں عورتیں، مگر یہاں پہ میرا جو مقصد ہے وہ ان عورتوں سے ہے جو روزمرہ زندگی میں تو حجاب کرتی ہیں، باپردہ رہتی ہیں، مگر کبھی کبھار جب کوئی فنکشن آتا ہے، کوئی عید آ گئی، سالگرہ آ گئی، کسی کی گھر میں کسی کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، تو یہ بات کہہ دیتی ہیں کہ کوئی نہیں، خیر ایک دن کی ہاں بات، کوئی بات نہیں ہے، اتنے عرصے بعد بھائی اتنے، کی خوشی آئی ہے یا کوئی ہاں جی فنکشن آیا بالکل تو ایسے ہی ہے، ہم بالوں کو سنواریں گے تو کوئی بات نہیں، ہمیں پلیز روکیے گا مت۔ روکیے گا مت۔ ہاں بس ایسے ہی بولیں گے۔ ہاں آج میرے بھتیجے کی سالگرہ ہے، دیکھو کتنے سالوں بعد بھتیجا ہو گیا، اس کی سالگرہ ہے، تو میں آج بھی فیشن نہ کروں تو فیشن کب کرنا ہے؟ فیشن کی دنیا ہے، آج کا زمانہ فیشن کا اچھا ہے۔ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے، اور ہم لوگ خود ہی کہتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں ہے، جی اب کر بالکل لو، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ مطلب ہم نے خود یہ ٹرینڈ بنا لیا کہ صاف واضح ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات گناہ ہے، اس میں بے شمار گناہ اور اس کا عذاب بہت سخت ہے، مگر ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، فیشن ہے، فیشن کرو۔ بالکل ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تمام عورتوں کو چاہیے کہ وہ باپردہ رہیں اور باحجاب رہیں، تاکہ ان میں اور جو غیر مسلم عورتیں ان میں فرق رہے اور باعزت عورتوں میں فرق رہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم نے موضوع سٹارٹ لیا تھا مقصد آزادی کے مقاصد سے، تو صرف حجاب کو واضح کرنا اس لیے تھا کہ کیونکہ یہ موضوع تھا، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے اندر بہت سی ایسی خامیاں ہیں جو ہمیں دور کرنی ہیں، بالکل جو کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، مگر ہم اس کو پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اگر اچھی لگی ہو تو پھر بھی حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ ضرور کیجیے۔ اور اینڈ پہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو اور مرد ذات کو بھی چاہیے کہ مطلب میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد، کیونکہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مردوں کا ہاتھ نہیں ہے، عورتوں کو مطلب سدھارنا یا نہ سدھارنا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ مطلب سب چلتا ہے لیکن باحجاب رہنا چاہیے، بے حجاب نہیں رہنا چاہیے۔ اسلام نے فیشن کا بھی کہا ہے، فیشن کی بھی ہم نے خود ہی نیا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، فیشن بھی ہے، اب دیکھنا لیکن ابایا پہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہوتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، ابایا پہنا ہوتا ہے تو مطلب اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ابایا بھی، بالکل ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ تانگ وہ سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں ڈالنا ہے یار، اگر یہی کرنا ہے تو پھر وہ ضرورت تو نہیں ہے نا۔ تو ہم اپنے اس موضوع کو ختم کرتے ہیں آج تک اسی، اور تھینک یو سو اور مچ۔ امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ باپردہ رہیں، اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو باپردہ رہنے کی ہدایت کرے۔ آمین امید ثم کرتے آمین۔ ہیں۔ اوکے تھینک یو سو تھینک یو مچ۔ سو مچ۔